نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہود اور بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات کیے تھے، جو انعامات کیے تھے، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو یہود اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دے دی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا کہ جو تمہارا ملک اصلی ہے، ملک شام، وہاں پر جا کر ہجرت کرو، وہاں پر جا کر کوچ کرو، وہاں پر جا کر تم رہو۔ تو یہود اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی سرکردگی کے اندر وہاں سے نکلتے ہیں، اور ملک شام کے اندر اس وقت جو حکومت و سلطنت تھی وہ قوم عمالقہ کی تھی۔ قوم عمالقہ بڑی بہادر، بڑی قدکاٹ والی تھی، بڑے لڑاکو اور بڑے جنگجو آدمی تھے۔ تو جب راستے میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہونا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ جا کر جہاد کرو، وہ قوم تو بڑی طاقتور ہے، بڑی بہادر ہے، بڑی قدکات والی ہے، تو یہ فوراً ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بھئی تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ اس وادی کے اندر یہ 40 سال تک گھومتے رہے، پریشان رہے، سرگردہ رہے، روز وہاں سے نکلتے، اور جب شام ہوتی تو یہ ارادہ یہ کرتے کہ ہم یہیں سے دوبارہ پھر سفر شروع کریں گے۔ جب صبح بیدار ہوتے تو وہیں پر جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہ وہیں سے دوبارہ پھر سفر شروع کرتے۔ تو 40 سال تک وہاں پر یہ پریشان رہے، سرگردہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کے اندر، وہ جگہ ایسی تھی، اس کا جگہ کا نام وادی تی تھا۔ اس دور کے اندر وادی سینا اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ملک شام اور ملک مصر کے درمیان تھوڑی سی ایک پٹی سی ہے، صحرا تھا، وہاں پر نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی، نہ پینے کے لیے کوئی چیز تھا، نہ وہاں پر کوئی درخت تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے وہاں پر سایہ کے طور پر بادلوں کا انتظام کیا۔ کھانے پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے من اور سلوہ اتارا۔ من ایک میٹھی سی ایک چیز ہوتی تھی، ترنجبین کی طرح کی، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے اتاری۔ اور من، سلوہ، یہ ایک بٹیر ہوتے تھے جانور قسم کے، تو اللہ پرندے قسم کے، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ان کے لیے اتارے، ان کو ذبح کرتے، پکا کر کھا لیا کرتے تھے۔ ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی، تو وہاں سے ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا۔ تو ان کے کپڑے میلے کچیلے ہونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معجزے کے طور پر ان کے کپڑے بھی صاف اور شفاف رہنے لگے، کپڑے میلے کچیلے نہیں ہوتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ جب بچے کے اوپر جو کپڑا ان کے اوپر ہوتا تھا وہ اس کی جسامت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے وہ کپڑا بھی ان کا بڑھتا رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال تک اس وادی سینا کے اندر ان کو رکھا، وادی تی کے اندر ان کو رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ فرما رہی ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تھا تمہارے اوپر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ بھی اتارا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ تو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ان کے اوپر، اللہ فرما رہی ہیں، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اللہ کی نافرمانی کر کر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس نافرمانی کی بنا کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے 40 سال تک وادی تی کے اندر ان کو رکھا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالی فرما رہی ہیں کہ جب اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے شہر کے اندر داخل ہونا ہے، تو جب شہر کے اندر داخل ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو طریقہ بھی بتایا کہ شہر کے اندر داخل ہونے کا تمہارا طریقہ انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
ایک تو تم نے جب دروازے کے اندر سے داخل ہونا ہے سجدن عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے، غرور اور تکبر کے ساتھ داخل نہیں ہونا۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی وَقُولُوا حِطَّةٌ، اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس شہر کے اندر داخل ہوگے تو تم نے حِطَّةٌ کے الفاظ دہرانے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہماری بخش دیجئے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم یہ دعا مانگو گے حِطَّةٌ کہ ہم تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے ان کو کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم کھاؤ پیو اس شہر کے اندر جہاں سے جو چاہو مرضی، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ تم اس دروازے کے اندر سجدن عاجزی کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تمہارے الفاظ حِطَّةٌ ہونے چاہیے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔